سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وللصدق والصفاء، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ اس وقت چونکہ قربانی شریف والی عید سر پہ آ گئی ہے، اس لیے اس کا ذکر کرنا مناسب لگتا ہے۔ یہ سورۃ نمبر 37 ہے، سورہ صافات، اور یہ پارہ نمبر
23 ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں سے چھیڑا ہے اور کہا کہ سلام علی نوح فی العالمین، عالم میں سلام و نوح علیہ السلام پر، سارے عالمین میں۔ اور یہ اتنا جو آیت کا ٹکڑا ہے، میں سبھی حضرات سامعین کو، ناظرین کو اس کی اجازت دیتا ہوں۔ میں نے اس کا زندگی میں تجربہ کیا ہے، اگر بچھو کاٹ کھائے تو اس طرح کھلے سے برتن میں پانی ڈال کے، بیچ میں اس کے نمک ڈال کے، تو پھر یہی آیت بار بار پڑھے، سلام علی نوح فی العالمین، 7 مرتبہ پڑھ کے 1 مرتبہ پھونک مارے اور 7 مرتبہ بچھو کے کاٹے والی جگہ کو پانی سے دھو ڈالے۔ میرا تجربہ 7ویں مرتبہ تک نہیں جائے گا، 2-3 سے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی تجربے کیے ہیں اس میں یہ بات آزمائی ہے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر پاک، اس وقت پوری دنیا پر سیلاب ہے، اور حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کشتی میں سوار ہیں، جو ان کے کہے پر کشتی پر سوار ہو گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، اور جو کشتی پر سوار ہونے سے انکار کیا ان کو نہ آل بیت کہا اور نہ ان کو نجات عطا فرمائی۔ بیوی آپ کی اسی فلڈ میں ڈوب کر مری، اور بیٹا کنان جو تھا وہ بھی اسی میں ڈوب کر مرا۔ اس میں سبق یہ ہے کہ نبی کے دستور اور منشور کو اپنانا اولاد پیغمبر کا پہلا فرض ہے۔ دنیا اگر ہچکچائے بھی تو ہچکچائے، مگر جو اولاد پیغمبر ہے، نبی کا جو خانوادہ ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ سب سے پہلے اس بات کو مانیں، اور اگر اس میں وہ فیل ہو جائیں تو پھر ان کا اشر برا ہوتا ہے۔ وہ مٹکے جو انہوں نے بنائے تھے پانی میں تیرنے کے لیے، نوح علیہ السلام نے بتایا تھا کہ فلڈ آئے گا اور پوری روئے زمین پر آئے گا، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی پانی کا وہی لیول ہوگا۔ تو انہوں نے مٹکے کیوں بنا لیے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر ہو کر یہ یقین رکھتے تھے کہ نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے، اور نبی بات جو کرتا وہ ہو کے رہتی ہے، جو بات منہ سے تمہارے نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ لیکن بیٹے کو جو کہا کہ یا بنی یرکب معنا، کہ او میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ مت دے۔ اسے کہتے صحابی الی جبل یاسمنی من الماء، میں آپ کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر چل جاؤں گا تو مجھے پانی سے وہ پناہ دے دیں گے۔ لیکن اس کو یہ نہیں یقین تھا کہ نبی کے منہ سے جو بات نکلے وہ ہو کے رہتی ہے۔ اس کا خیال تھا پہاڑوں کی چوٹیوں پر پانی اپنا لیول کس سے برقرار رکھے گا، مگر نبی کی زبان سے نکل جائے پانی کو پہاڑ کی چوٹی پر لیول رکھنے کا مزاج نہیں، مگر نبی کی زبان سے نکلا ہے، اس لیے پانی کی پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی پانی کا وہی لیول تھا۔ اور وہ سمجھتے تھے مٹکوں میں تیرنے لگیں گے، آندھی ایسی چلی کہ مٹکوں سے مٹکے ٹکرائے۔ تفسیر محمدی ایک تفسیر پنجابی میں لکھی ہوئی، اس کے اندر ہے کہ اور کافر وجہ پانی ڈبے کفر دی تقصیروں، کنان مویا وجہ ڈب بشابہ تک مسئلہ تفسیروں۔ اور یہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے رَإِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو قانون قیاس ہے وہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں اور دیں گے، مطلب یہ ہمارا آخری انعام نہیں ہے، اس کے بعد بھی جو ہمارے عقائد پر چلیں گے ان کے قدرت اسی طرح امداد کرے گی، ان کے فضائل و برکات اسی طرح سے ہوں گے۔ لیکن کر کے تو دیکھو۔ اور فرمایا کہ
इन्नहु मिन इबादिना अल-मोमिनीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हमारे मोमिन बंदों में से थे। ये बात भी याद रखें। अल्लामा शामी ने लिखा है कि नबियों के लिए मोमिन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सरकार के लिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू यहाँ आए, वहाँ अली पहला मुखातिब होता है, लेकिन उससे मुराद सरकार नहीं होते, क्योंकि हजूर का शुमार मोमिनीन में नहीं होता, मोमिन साजों में होता है। सरकार मोमिन बनाने वाले हैं। तो इस जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र बड़ी खूबसूरती से आया। कहा उसको तो हमने पनाह दी, सुम्मा अगरकनल आखरीन, जो दूसरे लोग थे उनको हमने गर्क कर दिया। जब तूफान थमा तो वो लोग जो आपके कहीं पर कश्ती पर सवार हुए थे, उनमें से जो लोग आपके औलाद में से नहीं थे वो मर गए थे। उसके बाद जो औलाद चली है वो नूह अलैहिस्सलाम की चली है। इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। वो भी आदम है, लेकिन दूसरे नंबर पर आदम है। कि पूरी दुनिया पर जो मखलूक है ये उनकी औलाद में से है। तो आपके जो साहबजादे हैं साम, उनकी औलाद में से ये इंडिया भी है, तुर्किस्तान भी है, ईरान भी है। और जो आपका साहबजादा गालिबन रोम के नाम से है, उनके औलाद में से ये जो मिस्र के पास मुल्क है ना, रबात जिसका दारुल खिलाफा है, ये लोग उसके औलाद में से। और फर्क दोनों का कैसे है? जो दाईं तरफ से लिखते लिखते बाईं तरफ जाते वो सामी है, और जो बाईं तरफ से लिखते लिखते दाईं तरफ जाते हैं वो आमी है। ये सूडानी वगैरह इनकी जुबानें और तमाम अफ्रीका की जुबानें इस तरह से लिखी उधर उधर जाती हैं। ये आले इल्म की तहकीक है। कहते हैं कि वह इन्ना मिन शियतिही इब्राहीम, कुरान कहानियों की किताब नहीं है, ये हिदायत की, रहमत की और मंज़िल मकसूद तक पहुँचाने का इल्म है। इस जगह अल्लाह करीम फरमाते हैं वह इन्ना मिन शियतिही इब्राहीम, जो नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र सुना है ना कि निजात उसको हुई है जिसने उनको माना है, और आपकी औलाद उनके आले बैत बची है, उनकी आले बैत की सारी दुनिया में औलाद है। तो ये बताया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जनाब नूह अलैहिस्सलाम की जमात में से थे। ये जो लोग तर्जमे करते हैं कि शिया और शैतानिया के एक अदद है, और ये साथ कह जाते हैं कि इसका मतलब उनका शैतानिया से जोड़ते हैं, लेकिन आले इल्म ने कहा ये इंसाफ नहीं। अगर शिया के माना बुरा होता, शैतानियत के माना होते, तो कभी नूह अलैहिस्सलाम के ग्रुप के लिए शिया कभी इस्तेमाल न होता। पैगंबर का ग्रुप कभी बुराई में मज़कूर नहीं होता। ये इज्जत वाला लफ्ज़ है, वह इन्ना मिन शियतिही इब्राहीम। इस पर गौर करना है कि नूह अलैहिस्सलाम में और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान ज़माना कितना हायल है। 2600 बरस का ज़माना हायल है। वो इनसे पहले 2600 बरस पहले गुजर चुके। अब ये उनकी जमात के कैसे हुए, ना वो वक्त देखा है, ना वक्त के और लोग देखे। का एक ग्रुप और एक जमात के लोग शुमार होने में कायदा क्या है? जो उसका अकीदा था वही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है, जो उसकी तर्ज जिंदगी थी वही इनकी तर्ज जिंदगी है, जो उनके अकायद थे वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अकायद थे। इससे पता चला कि अगर कोई से दो आदमियों के अकीदे में वादत है, हजारों बरस का फासला भी हो, तो वो माने नहीं होगा, वो इस जमात का बंदा होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्यों नूह अलैहिस्सलाम की जमात के हैं कि इनका अकीदा वही था
ان کی تہذیب وہی تھی، ان کا تمدن وہی تھا، ان کے اخلاق وہی تھے، ان کے عقائد وہی تھے۔ اس لیے باوجود 2600 برس زمانہ حائل ہونے کے یہ اس جماعت کے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو کام یزید والا کرے وہ آج ہم اسے دیکھیں کہ اتنا زیادہ نہیں گزرا، کوئی 1500 برس کے ہیر پھیر کا زمانہ گزرتا ہے۔ یہ کس جماعت کا ہے؟ ہم کہیں گے یہ یزید کی جماعت کا ہے۔ آپ کہیں گے جناب یزید کا دور اس نے دیکھا ہی نہیں، یہ برادری کا بندہ ہی نہیں۔ نہیں، برادریاں جماعتیں نہیں بناتی ہیں، عقیدے جماعتیں بناتی ہیں۔ بغض آل بیت اس کا ایک ثقافتی نشان تھا، اس کے تہذیب و تمدن کی بنیادی یادگار بغض آل بیت۔ تو جو بغض آل بیت آج رکھے وہ یقیناً اسی فیشن کا بندہ ہے، وہ یزیدی فیشن کا ہے۔ جو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کنہ نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، ہمیں منافق پہچاننے میں بڑی دقت ہوتی تھی، علی کا نام لیتے تھے ان کے چہرے پر زردیاں چھا جاتی تھیں، ہم سمجھتے تھے یہ خوش نہیں رہا۔ تو علی کے نام کو روکنا یہ دراصل یزیدیوں اور منافقوں کا کام ہے۔ اسی نقطے کو لے کر ہم نے اس ملک میں 40 برس جنگ لڑی ہے۔ آج اللہ کا فضل ہے، جو ہمیں برا بھلا کہتے تھے آج وہ ہمارے ساتھ ہیں اور علی کے نعرے لگانے میں بات سمجھ آ گئی ہے۔ اگر عقیدہ یزید والا رکھے، عمل یزید والا کرے، بے شک اس کے خون کا بندہ نہ ہو، بے شک اس کے گاؤں کا رہنے والا نہ ہو، لیکن تہذیب میں، تمدن میں، اخلاق میں، بول چال میں، رویے میں اس کے ساتھ مطابقت رکھے، تو باوجود 1500 برس کا زمانہ حائل ہونے کے وہ آج بھی یزیدی جماعت کا آدمی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم حضرت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ والے لوگ ہوں، تو ہمیں سرکار کے اخلاق، سرکار کا عقیدہ، سرکار کا فیشن، سرکار کی روزانہ کی زندگی، ان کے اخلاق کو اپنائیں۔ ہم چاہیں ہمیں صحابہ کا ساتھ میسر آئے، تو جس طرح صحابہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے، ہم چاہیں کہ اہل بیت کے ساتھ ہمارا عشر ہو، تو پھر آج بھی اہل بیت کے اخلاق تلاش کرو، ان کی سیرت طیبہ پڑھو، ان کے روزانہ کے عقائد پڑھو، ان کی بھرپور زندگی پر غور کرو، کیسی زندگی تھی۔ آج اپنی زندگی کو ڈھال لو ان کی زندگی کے سانچے میں، تو پھر آج بھی اہل بیت کا ساتھ مل سکتا ہے۔ آپ اہل بیت کی جماعت کے لوگ ہو سکتے ہیں، آپ صحابہ کی جماعت کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کا اپنا درجہ ہے، اہل بیت کا اپنا درجہ ہے، آپ کا اپنا درجہ ہوگا، مگر یہ ہے کہ اس جماعت میں شمولیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ عقائد بھی وہی رکھیں، تہذیب و تمدن بھی وہی رکھیں۔ اب یہ مائیں الگ رو رہی ہیں، باپ الگ رو رہے ہیں، انہوں نے انگریزیاں تو بڑی کوشش سے پڑھائی ہیں، لیکن دین کا لفظ ایک لفظ بھی نہیں پڑھایا۔ اور دنیا بھر کے فیشن ٹی وی پر روزانہ بچے دیکھتے ہیں، جو وائلنس وہاں دیکھتے ہیں، اٹھ کے آپس میں بہن بھائی ایک دوسرے کو مارنے لگ جاتے ہیں۔ جس طرح کا ماحول بناؤ گے، ایکولوجیکل ایفیکٹ کین ناٹ بی اوائڈڈ، جو اس کا ماحولیات کا جو اثر ہے نا، اس کو آپ بچا نہیں سکتے۔ اگر اس سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ ٹی وی کو منسوخ کریں، خبروں کے لیے لگا لیں، لیکن کنٹرول رکھیں۔ اس کو جو فوٹو دکھاتے ہیں، جو ڈرامے دکھاتے ہیں، جو بے حیائی کے فوٹوز دکھاتے ہیں، ان سے باز رکھیں، نہیں تو یہ ایکالوجی ہے، ایکالوجی سے بچا نہیں جا سکتا۔ اور جن کے کردار یہ تھے کہ ان کا سر نیزے پر چڑھ گیا، ان کے کھیلنے کا میدان سرکار کا کمرہ تھا، ان سے پیار کرنے کی ادائیں سرکار کی نماز میں جا کے سرکار کی پشت پر سوار ہونا تھا، اور ہر بات میں سرکار کی خوشی کا دھیان کرنا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ جو رولنگ دی گئی کہ ان من شیعتہ ابراہیم، ابراہیم ان کی جماعت کا آدمی ہے، جب 2600 برس کا زمانہ آئل ہے، اس جماعت کا کیسے بتا دیا؟ عقائد میں، تہذیب میں، تمدن میں، چلن چال میں، حلال حرام کی تمیز میں،
وہ وہی طریقہ کار ان کا تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کا تھا۔ اب دیکھیں جن کو شانیں ملتی ہیں ان کو امتحان بھی ملتے ہیں۔ اس جاء ربہ بقلب سلیم، جس اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوا جس کا نام ابراہیم ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، انہوں نے اپنے ابا جی سے کہا اور اپنی قوم سے کہا، اور کس چیز کی پوجا کر رہے ہو؟ ایفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، خدا کو چھوڑ کے من گھڑت خدا بنائے ہوئے ہیں۔ فما ظنکم برب العالمین، اس سچے خدا کے بارے میں تم سے پوچھتا ہوں، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، انہوں نے ایک مرتبہ ستاروں کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ میلے پر جا رہے تھے تو ستاروں کی پوجا وہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا صرف ان کو اس غلط فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے کہ میرا پیچھا نہ کریں، یہ جائیں جدھر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ستاروں کو ایک نگاہ سے دیکھا، فقال انی سقیم، آپ نے کہا میں بیمار ہونے والا ہوں۔ یہ نہیں کہا میں بیمار ہو گیا ہوں، بیمار تھے نہیں، بیمار ہو جانے والا ہوں۔ پیغمبر کے ذمے جھوٹ لگانا، جن لوگوں نے نبی کے لیے کہا کہ نبی نے جھوٹ کہا ہے، وہ خدا کے بھی جھوٹ کہنے کے قائل ہیں، حالانکہ علم عقیدہ میں مسلمہ عقیدہ ہے۔ اسلام کے جتنے دعوے دار فرقے ہیں ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا خدا کے لیے کذب ممکن ہے، کہتے خدا کے لیے جھوٹ کہنا محال بالذات ہے، یہ اور کسی سبب کے بغیر صرف خدا ہونا مانے ہے جھوٹ کہنے کو۔ تو فتولوا عنہ مدبرین، پیٹ دے کے چل پڑے۔ ان کو میلے پر لے جانا چاہتے تھے، سال کو جیسے آج کل عورتیں نہیں کہتے ہیں آؤٹنگ جانا ہے، وہ پوچھو کس لیے جانا ہے؟ اللہ اللہ کرو، اچھے کھانے کھاؤ، اچھے کپڑے پہنو، بیوی میاں مل کے رہو، جگہ جگہ دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جاتے تو حج پر جاؤ، جاؤ تو عمرے پر جاؤ، جاؤ تو بغداد شریف کی زیارتوں کے لیے جاؤ، جاؤ تو اجمیر شریف زیارتوں کے لیے جاؤ، اولیاء اللہ کے مزارات پر جانا باعث برکت ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں جب کبھی مجھے کوئی الجھن پیش آ جاتی تھی، حل نہیں ہوتی تھی، میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر جا کے 2 نفل پڑھتا تھا اور ان کے توسل سے دعا کرتا تھا۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو وہاں دعا کرنے کے بعد ٹلی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے آل اللہ لوگ مقامات مقدسہ کی تعظیم کرتے تھے اور ان کو شاعر اللہ سمجھتے تھے۔ قرآن کہتا ہے ان سے پیٹ دے کے واپس آ گئے، جس وقت چلے گئے نا میلے پر، ان کا اب اچھا موقع ہے۔ فراغ الی آلیہتہم، دبے پاؤں چلے گئے ان کے بت خانے میں۔ فقال الا تاکلون، وہ برکت کی غرض سے کھانے سے پکا کے وہاں بتوں کے سامنے رکھ کے گئے تھے، جب واپس آ جائیں گے تو یہاں تبرک ہو چکے ہوں گے، بتوں کے پاس ریڈی کی وجہ سے، پھر اطمینان سے کھائیں گے۔ تو آپ نے اللہ کا نام لے کے جتنے بھی بت تھے، کسی کی ناک گئی، کسی کا کان گیا، کسی کا ٹینٹوا گیا، کسی کی ہنسلی گئی، لیکن سلامت کسی کو نہ چھوڑا، سب کو، کسی کے کئی ٹکڑے کیے، کسی کے ناک کاٹ دی، کچھ بھی کیا، مگر یہ بات واضح کر دی کہ میں بڑے پورے یقین سے تمہیں بے ایمان سمجھتا ہوں اور ان کو معصیت کا ذریعہ سمجھتا ہوں، یہ بت ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ ان کو کہتے ما لکم لا تنطقون، تو بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ اب جناب وہ پتھروں کے ڈھانچے بات کیسے کریں؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، آپ نے دبے پاؤں اندر جا کے دانے ہاتھ سے ضربے ماری۔ ہاتھ پیغمبر کا ہو اور مٹانے کی غرض سے تو ایک ایک ضرب سے 10 بت گرے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، جب واپس آئے نا تو دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، جب دیکھا کہ
وہ بت خانہ ان کا کباڑ خانہ بنا ہوا ہے، ان کو چاروں طرف سے دیکھا، یہ کس نے کیا ہوگا؟ ان کا ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم کا ہے، وہ ان کی مذمت وہی کرتا، باقی تو سارے پوچھتے ہیں، اس لیے اس سے جا کے پوچھو۔ دوڑتے دوڑتے آئے، یہ زفاف سے یزفون، شب زفاف، ویڈنگ نائٹ کو شب زفاف اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ کالا اتعبدون ما تنحتون، آپ نے ان سے پوچھا وہ جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو ان کو پوچھتے ہو؟ اگر وہ تمہارے خالق ہیں، جب وہ بنے ہوئے نہیں تھے تمہیں کون پیدا کرتا تھا؟ بتاؤ، جو اپنے بننے میں تمہارے تیشوں کے محتاج ہیں وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا بھی ہو اور محتاج بھی ہو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس وقت جناب اس وقت کی جوڈیشری ساری بیٹھی، ان کی اسمبلی بیٹھی، انہوں نے آپ سے مل کے مشورہ کیا، قالوا ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، ان کا ایک بہت بڑا آتش کدہ بناؤ 40 مربع گز کا۔ میں اپنے پی ایچ ڈی کی ریسرچ میں جس جگہ اس کا ذکر آیا میں نے وہاں کے فوٹو مہیا کر کے وہاں لگائے، وہ بصرے اور کوفے کے درمیان اس کا نشان ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں ڈالا تھا۔ یہ عراق کی سرزمین بڑے عجیب نمونوں کی یادگار ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا، اس طرح کا جرم پہلے کسی انسان نے کیا نہیں، یہ سزا وہ دو جو کسی پہلے انسان کو ہوئی نہ ہو۔ انہوں نے کہا 40 مربع گز ایک آتش کدہ تیار کرو جس کے اندر اس کو پھینک دیا جائے، یہ جل جائے، اگر اس کو کسی حالت میں زندہ چھوڑا یہ اپنے عقیدے کے لوگ پیدا کر لے گا، کیونکہ اس کے بیان میں بڑا زور ہے، جس کے ساتھ بات کرتا ہے وہ ڈگمگانے لگتا ہے، وہ قائم نہیں رہتا۔ تو وارادو بہی قیدن، جناب اس کا چانس تھا نا کہ نبی بھاگ جائے کہیں، لیکن انہوں نے کہا میں نبی ہوں، میدان میں کھڑا رہوں گا، حق پر قائم ہوں، جو مارا ہے اللہ کا نبی ہو کے مارا ہے۔ اب جو مجھے پھینکیں گے ان کو پتہ چلے گا اللہ کے نبی کو پھینکنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ نبی کو اپنی نبوت کے بارے میں علم نہ ہو یہ جہالت کی بات ہے، اہل علم کی بات یہ نہیں ہے۔ جیسا کہ مولوی صاحب نے تحقیقات کے نام سے کتاب لکھی ہے اور کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کو وہی آنے سے پہلے یہ پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں۔ ابھی اس پر اتفاق ہے، اس واقعے سے پہلے ان کے نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے چند چیزوں پر آزمایا، انہوں نے پورا کر دکھایا، لیکن وہ یہ نہیں ہے، وہ اور معاملات ان کی گنتی اگر ضرورت پڑی تو اس کی گنتی بتائیں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ فَأَرَادُوا بِهِ قَیْدًا، انہوں نے اس کے بارے میں فریب کیا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے ان کو زیر کر دیا، ان کو نیچا دکھا دیا، یعنی نبی کا مقابلہ پوری قوم مل کے کرتی ہے اور وہ آتش کدہ تیار کر دی جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں تھی، لیکن نبی کے مزاج کا عالم دیکھیے کہ نبی اس حالت میں بھی ڈٹا ہوا ہے، اس کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ یہ پیغمبروں کی شان ہے۔ مرزا جی کو جب گرداسپور کی عدالت میں پیش کیا گیا تو جج نے ان کو کہا یہ جو کچھ سیاسی طور پر تبدیلیاں ہونے چاہتی ہیں ان کے مطلب آپ پیشین گوئیاں پھیلا دیتے ہیں، یہ تو بدماشی پکڑی ہوئی آپ نے، یہ تو آپ کا صحیح کہنا نہیں ہے، یہ آپ کا سیاسی عمل ہے۔ جیسا کبھی یہ عمل تھا خلیفہ کا، عیسائیوں کے خلیفہ تھا، وہ جو کچھ سیاسی طور پر تبدیلی کرنا چاہتے تھے اس کو پہلے کہتے تھے کہ تم مہربانی کر کے اپنی وحی سنا دو، یہ تمہاری وحی بھی اسی کرتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے مرزا جی کہتے میں وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ اس طرح کے علامات کبھی شائع نہیں کروں گا
یہ نبیوں کی بولی ہے. یہ موقع تھا نا نبی کے اس سزا سے بچ نکلنے کا کہ میں نے جو کیا آئندہ کبھی نہیں کروں گا. ان کا نہیں، یہی ہوں، جو کیا ہے وہ کیا ہے، اور تم سے ڈر کے نہ بھاگتا ہوں نہ بچت کا کوئی سامان کرتا ہوں. جس نے مجھے نبی بنایا ہے وہ بذات خود میری حفاظت کرے گا. اب قرآن کہتا ہے انہوں کو ناکام کر دیا. جب اس کے اندر آگ جلائی گئی 40 مربع فٹ یا 40 مربع گز ایک آگ کا الو تیار کیا گیا، آتش کدہ بن گیا. 1 میل بھر اونچائی سے اگر کوئی پرندہ گزرتا تو اس کی تمازت سے کباب ہو کے نیچے گرتا. وہ انتظار کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. جس آئے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا وہ جس نارمل ہے، ان کی تبدیلی میں طبیعت تو کوئی گھبراہٹ نہیں. اور مرزا جی کے ایک غلطی کا ازالہ، اس کے اندر کوئی درجنوں کے حساب سے ان کی پیشین گوئیاں تھی، وہ ساری جھوٹی نکلی. تو اس وقت جان بچانے کے لیے انہوں نے کہا یہ میری ہی صرف پیشین گوئیاں جھوٹی نہیں نکلی بلکہ پہلے نبیوں کی بھی جھوٹی نکلتی رہی. اچھا اب ذرا اندازہ کیجیے، جب ان کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر ان سے بات چیت کی، اور کہا ٹھیک ہے، آگ میں ڈالنے لگے. آپ کے کپڑے اتار لیے گئے. لیکن شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جذب القلوب کے اندر لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں ادھر جبریل امی کی ڈیوٹی لگی کہ یہ کرتا لے جاؤ، وہ اتارتے جائیں تو تم پہناتے جاؤ، نہ تمہیں کوئی فرشتہ ہونے کی وجہ سے دیکھ سکے، اور یہ نورانی قسم کی قمیض ہے یہ بھی نظر نہ آئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی بے پردگی نہ ہو. اب حدیث صحیح کے درجہ ہے قیامت کے میدان میں دنیا بغیر لباس کے کھڑی ہوگی. سب سے پہلے جو کپڑے پہنے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. لیکن دوسری حدیث ہے سب سے پہلے مجھے کپڑے پہنائے جائیں گے. سرکار فرماتے ہیں تطبیق دونوں کی کیسی ہے؟ پہلی تو ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، یا سرکار پہلے ہو سکتی ہے یا وہ پہلے ہو سکتی ہے. کہتے ہیں ننگوں میں سب سے پہلے کپڑے جو پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے. میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، تبرک کی غرض سے لوگ جنت میں جا کے کپڑے حاصل کریں گے اور جنت کے کپڑے چل کے میرے پاس آئیں گے. اب جناب ابراہیم علیہ السلام کو ہنڈولے میں ڈالا، منجنیق میں. یہ جو پرانے وقت کے کنویں ہیں نا سبزی فروشوں کے، اس کو ٹینکلی کہتے ہیں، انگریزی میں کو شاڈوف کہتے ہیں. آخر میں لوٹا بندھا ہوا ہوتا ہے، لکڑی لمبی سی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے 1 سوا من وزن بندھا ہوا ہوتا ہے. تو آدمی اس کو نیچے کھینچ کے تو لوٹا بالے اسے ہلکا سے جھٹکا لگاتا ہے، لوٹا باہر آ جاتا ہے، کیونکہ پیچھے جو پتھر لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے لوٹا باہر آ جاتا ہے. اس کو شاڈوف کہتے ہیں، اسی کو منجنیق کہتے ہیں، اس کی جمع مناجیق آتی ہے. اب جناب اب کون وہ جو ساتھ جائے، اس انڈولے میں ڈال کے جھٹکا دیا. جب وہاں ڈال رہے ہیں تو جبریل امین حاضر ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں رب سے مجھے بتائیں، میں رب سے کر دوں. جس مصیبت میں آپ ہیں میں اس کے بارے میں ذکر کروں رب سے. انہوں نے کہا مجھے یہ بتا خدا دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ یہ دیکھ رہا ہے. خدا دور کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ کہ جی کر سکتا ہے. کہا پھر کیوں نہیں کرتا؟ کہا یہ کوئی پالیسی میٹر ہوگا. کہا خدا کے پالیسی میٹر میں دخل نہیں دیتا. ٹھیک ہو میری سالت میں. اب جناب آگ میں ڈال دیا گیا. انتظار کر کر کے لوگوں نے روٹیاں نہیں کھائی ہوئی، ان کو جلاب لگ رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں یار کب یہ معاملہ ختم ہوگا. لیکن دیکھا ہر چیز کو وہ آگ جلاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جن رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا وہ جل گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام
یار آگ کو کس طرح پتا چلا کہ یہ ابراہیم ہے اور یہ رسیاں ہیں؟ یہ نبی ہے، نبوت ایک امر غیبی ہے، اس آگ کو کس طرح پتا چلا یہ غیب کی بات کہ یہ نبی ہے؟ معلومہ آپ کے قریب آنے سے ہی غیب اس کو مل گیا، جب وہاں سے انہوں نے اتارا۔ صرف ایک لوط علیہ السلام ہیں جو ان کے ماموزاد تھے یا خود ماموں تھے یا بھانجے تھے، کئی طرح کے رشتے ان کے ذکر کیے جاتے ہیں، صرف وہ ایمان لائے۔ مائی سارہ جو آپ کی شہزادہ پہلی بیوی ہیں وہ ایمان لائے۔ اتنا بڑا واقعہ گزرے پھر کوئی ایمان نہ لائے، وہ آدمی کے پتھر ہیں۔ کتنا بڑا انقلاب ہے، تاریخ انسانی میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ آدمی سمجھ بھی نہیں سکتا کہ یار اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، یہ معمولی بندہ تو نہیں ہے۔ جب انہوں نے اتارا، آپ نے گھر جا کر اپنی اہلیہ سے کہا بہتر یہ ہے یہ ملک چھوڑیں، اس جگہ چلیں جہاں خدا کا پیغام دینے کو روکے کوئی نہیں۔ بھائی سارا تیار ہو گئے، لوط علیہ السلام بھی تیار ہو گئے۔ لوط علیہ السلام جو ہے وہ دریائے لوط کے کنارے اس ویلی میں آ کے آباد ہوئے جس جگہ آپ کی امت آباد تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکات جو ہے یہ اپنے طور پر الگ ہو گئے، شام میں گئے۔ شام بڑا صاف ستھرا ملک تھا، سرسبز شاداب تھا، لیکن آپ کو وہ جو رب کے پیغام کو پہنچانے کا جو مزہ آیا نا، جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، وہ چسکا ایسا تھا کہ پیغمبر کی ذات کو بہت پسند آیا۔ انہوں نے کہا چلو دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں۔ مصر میں بھی اسی خیال سے گئے تھے، یہ ایک پیغمبر کی زندگی ہے۔ اب یہ وہاں سے چلے مصر گئے۔ مصر کا بادشاہ بد نصیب تھا، کسی کی کوئی خوبصورت لڑکی یا بہن یا بیٹی دیکھتا تو اس کو کہتا یہ میرے پاس 3 راتوں کے لیے بھیجو۔ اسی قاعدے کے مطابق مائی سارہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت خاتون تھی۔ یوسف علیہ السلام کا جو حسن ہے یہ دادی کا ورثہ تھا۔ اب اس نے آ کے پیچھا ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام کو رب نے تسلی دی، وَكَذَلِكَ إِبْرَاهِيمَ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ابراہیم میری ذات کے لیے تم نے اپنا گھر بار وطن چھوڑا ہے، اب تیری عزت کی حفاظت کرنا یہ میرا کام ہے۔ رات کے وقت جس آگے بڑھا مائی صاحب پر ہاتھ ڈالنے کے لیے اپنے ناپاک ارادے سے، اس وقت مفلوج ہو گیا، سارے اعضاء ناکارہ ہو گئے، شور مچایا۔ تو نے کہا ایک مرتبہ مجھے معاف کرو، دوبارہ میں حملہ نہیں کروں گا۔ اب نہ تو دوبارہ بھی بے ایمانی کرے گا، لیکن میں ایک پیغمبر کی بیوی ہوں، میں تمہیں موقع دیتی ہوں۔ دعا کی، صحت مند ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ والے اگر ان کی بے ادبی کی جائے تو بادشاہوں کے تختے الٹ جاتے ہیں۔ سنبھل کر قدم رکھنا عشق کو رائے محبت ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اب جناب دوبارہ حملہ آور ہوا، دوبارہ اسی طرح ہو گیا۔ 3 مرتبہ یہ کہ بعد دیگر سے حملے کیے۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا اب میں نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا اپنی بیٹی جو ہے نا میرے خامد کو بطور کنیز کے دے گا تو پھر میں تمہیں معاف کروں گی۔ چلو مائی ہاجرہ کو انگریزی میں ہیگر کہتے ہیں، تو وہ دی اور جان چھڑائی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے باقی تفصیلات وہ قرآن نے ذکر نہیں کی، اس لیے کہ جس وقت کوئی اکرنس ہو جاتی ہے نا تو پولیس والے بڑی بڑی سٹوریاں لکھ کے لے جاتے ہیں، وکیل اس کی سمری بناتے ہیں۔ ممکن ہے 20 صفحے کی ایک فائل ہو، وہ 3 لائنوں میں اس کی سمری بن گئی، جو ریلیونٹ ہوتا ہے نا قانون سے، قرآن نے بھی سیدھے پھٹک کے باقی جو معلومات تھیں جن کا مقصد کچھ نہیں تھا وہ چھوڑ دیے۔ تو اب جناب واپس آئے، بھائی سارا اس بات کو برداشت کر سکیں کہ وہ ادھر ساتھ رہے، اس لیے وہ حکم خدا بندی مکے میں چلے گئے۔ وہاں چل کر کے جب ان کو چھوڑ کے چلنے لگے، یہ فرمایا رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المکرم، مولا کریم تیرے عزت والے گھر کے پاس میں اپنی بعض اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
کہتے ہیں دور حاضر کے دانشور نبی کو ما فی الارحام کا علم نہیں ہوتا، پیٹ میں کیا ہے ابھی پیٹ میں آیا ہی نہیں، کہ اپنی بعض اولاد کو انہیں اسکن تو من ذریتی من تبیزیہ ہے، بتا رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے اللہ میرے گھر اور بھی اولاد عطا فرمائے۔ مدین بھی ان کے ایک بیٹے کا نام تھا۔ تو اب وہاں سے چلے، اس سے سبق کیا ملا؟ یہ قربانی کے دن ہمیں ایک سبق دیتے ہیں، ہماری بیٹیوں بہنوں اور خواتین کو ایک سبق دیتے ہیں۔ حضرت بھائی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اسے لکھو تک ویرانے میں چھوڑ کے جا رہے ہو، مجھے بتاؤ میرا مینٹیننس کیسے ہوگی، مجھے مانا خرچہ کون دے گا؟ کہا اللہ کا پیغمبر ہے، ان کا مولا کریم یہاں کے جو میری اولاد ہے ان کو ورزقوں من الثمرات، ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ مائی صاحب سمجھتی ہیں کہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، جو بات کہہ رہا ہے اس نے ہو کے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پھلوں کا رزق دے گا۔ اس قربانی کے موقع نے سوسائٹی کو کیا سکھایا کہ جس وقت بیویوں میں جھگڑے ہوں ان میں سپریشن سے امن قائم ہو سکے، ممکن ہو تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پیغمبر نے یہ طریقہ کار بتلایا۔ آپ کو سواری کے لیے براق ملا ہوا تھا، آپ دن میں ایک مرتبہ آ کر کے جناب سیدہ حاجرہ سے ملاقات کرتے، پھر واپس چلے جاتے۔ یہ روزانہ کا معمول تھا۔ معلوم ہے براق سرکار کے خاندانی سواری کا نام ہے۔ اور جس وہاں سے چلے آتے جاتے رہے، علماء بلغا ما السعیہ، یہ سبق ہے اولادوں کے لیے۔ یہ جو قربانیاں ہو رہی ہیں یہ فضول نہیں ہو رہی، اس کے پیچھے کوئی باقاعدہ سبق ہے، ایک کورس ہے۔ مجھے بتاؤ اسکول میں گئے نہیں، کتاب کوئی پڑھی نہیں، ان کو کس طرح پتہ چل گیا کہ باپ کی فرمان برداری کرنی چاہیے؟ اور آج کھربوں روپے کی لاگت سے پوری روئے زمین پر قربانیاں ہو رہی ہیں۔ ایک وفادار بیٹے کی یادگار ہے۔ اگر آپ بھی انسان ہو، اچھا انسان کہلانے کی ضرورت ہے، زمانے میں خوبصورت یادگار چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ تو جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ماں کے کہے پر ماں کی باتیں مانی، باپ کے کہے پر باپ کی باتیں مانی، فلما بلغا ما السعیہ۔ اب یہ ان بچوں کے بارے میں آپ تصور کریں، جس بچہ آپ کی انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہوتا ہے، پھر کیا کیا امیدیں دور قریب سے آ جاتی ہیں، اور آدمی سوچنے لگ جاتا ہے کہ اب مجھے گھبراہٹ کی بات ضرورت نہیں، میرا بیٹا ہے، میری چیزوں کو سنبھالے گا، میرا نام باقی رکھے گا، میری جائیداد کو سنبھالے گا، میرے ناموس کا دھیان کرے گا، میرے روحانی ورثے جو ہیں ان کی حفاظت کرے گا۔ یہ بات انہوں نے سوسائٹی کو سکھائی کہ دنیا والوں اگر اچھا انسان بننا چاہتے ہو تو جس طرح میں نے کیا ہے اسی طرح تم بھی کرو۔ میں نے اپنی ماں کی خدمت بھی کی ہے اور اب باپ کی خدمت بھی ہوں۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے، اس وقت بھائی حاجرہ کو نہیں بتایا کہ میں بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ فلما بلغا ما السعیہ، جب ان کے ساتھ دوڑ بھاگ کے قابل ہو گئے تو اس وقت آپ نے کہا یا بنیہ، بنیہ اس میں تصغیر ہے، ڈیمینیٹیو ناؤن ہے، ڈارلنگ کے معنی میں، اور پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، انی اذبحک کا، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ لفظ ذبح یار ابراہیم علیہ السلام کے ہر لفظ پر قربان، اور کروڑوں انسانوں کی جانیں قربان۔ جب کہا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ادھر اور کوئی ہوتا اس کا سر چکراتا کہ نہ چکراتا؟ انہوں نے جواب میں ذرا سوچے بغیر کہا یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں وعدہ کرتا ہوں جو رب نے آپ سے کہا ہے آپ وہ کر گزرے، مجھے آپ تڑپتا ہوا نہیں پائیں گے۔ اس عرصے میں
شیطان کی جو کارکردگی ہے وہ شیطانی لوگوں کے لیے بڑی سبق آموز ہے. جا کے پہلے جناب سیدہ حاجرہ کو ایک بزرگ شکل بنا کے جاتا ہے. سیدہ حاجرہ کو کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارا خامد تمہارے بیٹے کو کہاں لے گیا؟ ان کا کہاں لے گیا؟ ان کا ذبح کرنے کے لیے لے گیا. ان کا باپ بھی کبھی بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ ان کا نہیں. اس کو غلط فہمی ہے کہ اس کو خدا نے کہا ہے. کہا پھر معلوم ہوتا تو شیطان ہے. نبی کے بارے میں تو کہتا ہے کہ غلط فہمی ہے. تیرے اس عقیدے سے میں بالکل سمجھ گئی ہوں کہ تو شیطان ہے. تیری بات میں نہیں سننا چاہتی. اللہ والے بدعقیدہ لوگوں کو جب آ کے کہتے کلمہ پڑھو، پوچھو خود کو بھی آتا ہے؟ کہیں تبلیغیوں نے کسی سکھ کو پکڑ لیا، ان کا کلمہ پڑھو. انہوں نے کہا یار 10 روپے لے لو، کلمہ نہ پڑھاؤ. انہوں نے کہا بہت تھوڑے، کلمہ پڑھو. انہوں نے کہا 20 لے لو. کرتے کرتے 100 تک چلا گیا. آخر اس نے سوچا کلمہ پڑھنے سے کیا ہو جائے گا. اس نے کہا اچھا پڑھا، مجھے پڑھاؤ. وہ گالی دے کے کہتا ہے تیری ایسی تیسی، خود ہی پڑھو، مجھے بھی نہیں آتا. یعنی اتنے نادان ہیں، پیسوں پر تبلیغ کا بستر لے کر چل پڑتے ہیں. لیکن دیکھیں اللہ والوں کا مزاج کیسا ہے. مائی صاحبہ کو اپنے خامد کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے کافی وقت نہیں ملا. پہلے شاہی خاندان کی بیٹی تھی، پھر بعد میں پیغمبر کی بیوی تھی. عیش و عشرت کا کوئی سامان نہیں تھا، تو بیوی کے تقاضے کی وجہ سے ان کو روزانہ واپس جانا پڑتا تھا. تو ان حالات میں مائی صاحب کو کیا عقیدہ پتہ ہوگا. اس کا پتہ چلا جن کی فطرت پاک ہوتی ہے. یہ حدیث کے اندر آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودان ہی اور ینصران ہی اور یمجسان ہی او کما قال علیہ السلام، کہ ہر بیٹا، ہر مولود، ہر نیولی بورن بیبی وہ دین حق پر پیدا کیا جاتا ہے. پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا لیتے ہیں یا نصرانی بنا لیتے ہیں یا اور جس مذہب کے ہوتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں، لیکن وہ خدا سے آشنا پیدا ہوتا ہے. آپ خود اس بات کا تجربہ کریں. میں نے ساتھ تجربہ کیا ہے. معصوم بچہ ہے، دودھ پیتا ہے، اب اللہ ہو کرے وہ اس طرح باقاعدہ حرکت کرے گا. میں نے انگریزوں کے بچوں کو بھی، ہندو سکھوں کے بچوں کو بھی پر یہ تجربہ کیا. اللہ ہو کو تو اس طرح حرکت کرتے ہیں اور کسی کے نام پر حرکت نہیں کرتے. معلوم ہوا ماں باپ سے پہلے اسے رب سے آشنائی ہوتی ہے. مائی حاجرہ صاحبہ، رب نے کہا تو نبی اور پیغمبر خلیل اللہ کے فیصلوں پر تو راضی ہے، جس جگہ قدم رکھے گی اس جگہ کی قیمت بدل دیں گے. ساری دنیا پھر کے آئے گی، پھر کے آئے گا، آج نہیں ہوگا جب تک وہاں قدم نہ رکھیں. اور جس طرح تو چلی ہے اسی طرح چلے گا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد کتنے پیغمبر آئے، کتنے لوگوں نے حج کیے، لیکن اس جگہ سے اسی طرح تیز ان کو چلنا پڑا جس جگہ سے حضرت سیدہ حاجرہ چلی تھی. ان کی ایک ایک بات کو قیامت کے اسلام کے بنیادی اصول قرار دیے. جو ہم سال کے بعد عرس کراتے ہیں، یہ جو سال کے بعد طواف کے لیے جاتے ہیں، یہ عرس کا نمونہ ہے کہ نہیں؟ مقامات مقدسہ پر ہم لوگ تعظیم بجا لاتے ہیں. یار پاؤں والی جگہ قابل تعظیم ہے، تو جس جگہ سر رکھ کے سو رہے ہیں قبر زیادہ قابل تعظیم جگہ ہے. اب جناب یہاں تک بات آ گئی کہ مائی حاجرہ اس قربانی میں شریک ہیں. ان کو ثواب قربانی کا کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ جان کے کہ یہ کوئی کہنے والا بتا رہا ہے، اسے غلط فہمی ہوئی ہے، پیچھے دوڑ کے جاؤں، جا کے پتہ کروں. انہوں نے پہلے سے رد کر دیا. انہوں نے کہا وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو غلط فہمی نہیں، تو شیطان معلوم ہوتا ہے. کاش آج کوئی آدمی نبی کی شان میں گستاخی کی بات کرے تو مسلمان
اس کی بات سمجھنے کے بجائے اس کو فوری طور پہ کہے کہ تو بدکار ہے، پیغمبر کی شان میں غلطی کرتا ہے۔ وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے، اس لیے بات ختم کرتے ہیں۔ کل بھی انشاءاللہ قربانی کے موضوع پر، قربانی کے جانوروں کے موضوع پر، ان کا اچھا برا ہونے کے موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ کتنی عمر کا جانور قربانی کرنا چاہیے، کیسی صفت کا جانور، بکری ہو تو کتنی عمر کی، بھیڑ ہو تو کتنی عمر کی، دمبا ہو تو کتنی عمر کا، اور گائے ہو کتنی عمر کی، بھینس اور بچڑی کتنی عمر کی ہو تو اس کو قربانی لگ سکتے۔ کل انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبی سید الاصفیاء، راکب دوش عزت لاکھوں سلام، اس شہید بالا شاہ کل قبا بے کس دشت قربات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس نے نانا دعویٰ وفا کر دیا، گھر کے گھر کو سے پردے خدا کر دیا، کر دیا نوش جس نے شہادت کا جام، کر دیا نوش جس نے شہادت کا جام، حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سامنے جس کے اکبر فدا ہو گیا، گود میں جس کی اصغر تڑپتا رہا، جس کو امت نے تیروں کا تحفہ دیا، اس شہید محبت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، زیر خنجر بھی حق بات جس نے کہی، چوٹ پر چوٹ سینے پہ جس نے سہی، جس کی سغرا مدینے میں روتی رہی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔